آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں راولپنڈی، اسلام آباد اور مضافاتی علاقوں کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت بچایا اور پی ڈی ایم کے جو ایک آخری ان کی جو ایک کوشش تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بچانے کے لیے، وہ بھی حسب معمول بری طرح ناکام ہوئی. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم آج جو کیبنٹ میں ایک براڈ شیٹ انکوائری جو کہ منسٹریل کمیٹی تھی، اس کی سفارشات پہ ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ اس کی براڈ شیٹ کیس کی اور اس فیصلے پہ مبنی تحقیقات کرے گا. اور اس کے جو ممبران ہیں وہ ہیں ایک فارمر جج آف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، سینئر آفیسر فرام ایف آئی اے، سینئر لائر اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر اور اٹارنی جنرل آفس. اس کمیٹی کا کام بنیادی طور پہ اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جو بھی اس فیصلے میں جو لنڈن ہائی کورٹ آربیٹریشن کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں کون کون سے کردار سامنے آئے ہیں، اور جو ہماری انکوائری کمیٹی کی جو ٹی او آرز ہیں اس پہ یہ ساری چیزیں طے تک انویسٹیگیٹ ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح پاناما جو کہ ایک جرنلسٹ کی رپورٹ سے شروع ہوا تھا، یہ جو رپورٹ ہے، براڈ شیٹ کا جو فیصلہ ہے، یہ حقائق پہ مبنی ثبوتوں کے ساتھ ایک فیصلہ ہے جس میں کہ پوری تفصیلات بھی ہیں جو آپ کو فواد چودھری صاحب بتائیں گے اور میڈم شیریں مزاری بتائیں گی. اس میں صرف میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور آج وہی لوگ جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے اس ملک میں مارے پھر رہے ہیں اور ایک این آر او کی تلاش میں ہیں، کس طرح سے انہوں نے اس قوم کا، اس ملک کا پیسہ لوٹا، کس طرح سے وہ این آر او سے مستفید ہوئے. اب یہ کہتے ہیں کہ این آر او ہم نہیں لیں گے. انہوں نے ماضی میں جو این آر او لیا اس سے جو ہمارے یہ گزشتہ 20 سال ہیں، اور بائی دا وے یہ اہم ہے کہنا کہ یہ اس میں اس 20 سال کی کرپشن شامل نہیں ہے، یہ صرف ان 2 ادوار کی جس میں کہ انہوں نے حکومت کی اس کا یہ ثبوتوں کے ساتھ فیصلہ ہے. اور جو 20 سال ہیں جو گزرے ہیں 2000 سے ادھر تک کے، اس کا تو انشاءاللہ وہ آگے اس پہ بھی ہوگا. تو آپ کو میں قوم کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ این آر او لے کر کس طرح سے یہ غلط پیسے سے مستفید ہوئے، جائیدادیں مزید بنائیں اور مزید ان میں ڈھٹائی آئی، پھر یہ واپس اقتدار میں آئے اور انہوں نے بے خوف و خطر ہو کر جتنی کرپشن کی، جتنے اثاثے بنائے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور اگر یہ این آر او نہ ملا ہوتا انہیں، اسی طرح تب جب پرائم منسٹر بات کرتے ہیں این آر او کی کہ ان کو نہیں ملے گا، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ ایک این آر او سے ملک کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. ایک نقصان تو جو مالی نقصان ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ سیاست میں بھی آتے ہیں، یہ عہدوں پر بھی آتے ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں، انہی کو استعمال کر کے انہی کے وسائل، انہی کے مستقبل کو یہ تباہ و برباد کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کی تفصیلات جو ہے فواد چودھری صاحب بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ابھی تقریر سن رہا تھا مریم بی بی کی. ایک بات ویسے ماننی پڑے گی کہ یہ
جو شریف فیملی ہے یہ آرٹسٹ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ایک باقاعدہ آرٹ کی شکل دی ہے اور جو ایک سمجھیے کہ اس کو جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ری شیپ کیا ہے, دنیا میں ری ماڈل کیا ہے, وہ صرف یہی کر سکتے تھے. تو جہاں پہ بندے کی کوئی صلاحیتیں ہوں اس کو ماننا بھی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر تو یقیناً ہم شریف فیملی کو میں داد دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے, اور اب بھی جس طریقے سے جس کانفیڈنس سے آج مریم نواز شریف نے 1200 کے مجمع کو کوئی 1,00,000-1,50,000 بندہ سمجھ کے خطاب کیا, وہ بھی ان کے کانفیڈنس کا اظہار ہوتا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کس کانفیڈنس سے انہوں نے بتایا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے کس کانفیڈنس سے کیلیبری فونٹ کے اوپر جو ہے وہ جعلی دستاویزات بنا کے سپریم کورٹ میں دی تھیں. تو کانفیڈنس کی کمی ویسے ان میں نہیں ہے, یہ بات جو ہے یہ ماننی پڑے گی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جو کچھ ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے. مولانا جو ہے میرا خیال ہے تنہائی کی اذیت کا شکار ہے, اور جس طرح سے ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو کوئی خلیفہ ہی مقرر کر دیں گے, اس سے ان کو لگا ہے کہ ایسا معاملہ ہو نہیں رہا, بڑی ان کو تنہائی اور اذیت کا شکار ہے. سو میں مولانا صاحب کو کہوں گا کہ اس کو سسپینڈ کریں, تقریر کو کسی حکیم وغیرہ کے پاس جائیں اور ذہنی تناؤ میں دباؤ کی کچھ جو تجاویز ہیں وہ لیں. ویسے بھی اب ہم نے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے CBD الاؤ کر دی ہے اور اس کا اچھا, وہ بھی ایک اچھا علاج ہے, مولانا جو ہے استعمال کرے, اس سے ان کو فاقہ ہوگا. اچھا جی, یہ جو سٹوری ہے جس کے اوپر جو زیادہ اہم بات ہے جو آپ لوگوں سے کرنے والی ہے, اور آپ میں سے تو خیر بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ بڑے طویل عرصے سے ان معاملات کو کور کر رہے ہیں, بہت سارے دوست جو میں دیکھتا ہوں یہاں ان کو تو ویسے ہی اچھی بچی کا پتہ ہے, لیکن کچھ جو ہمارے عوام ہیں ان کو لوگوں کو نہیں پتہ, کچھ دوستوں کو ویسے نہیں پتہ. پہلی بات تو یہ جی 1999 میں جب پرویز مشرف صاحب نے آ کے یہاں پہ مارشل لاء لگایا اور نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا, تو 2 لوگ تھے, ایک کا نام تھا غضنفر صادق علی اور ایک جو تھے وہ تھے طارق فواد ملک. یہ لوگ جو ہیں نیب, آپ کو معلوم ہے 1997 میں جو نیب تھی اس کا نام تھا احتساب بیورو, 1999 میں اس کو احتساب بیورو کا نام تبدیل کر کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کر دیا گیا, اور اس کا جو پہلے سربراہ تھے وہ جنرل امجد تھے. سو جنرل امجد صاحب کو یہ 2 لوگ جو ہیں یہ آ کر کے ملے اور انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی جائیدادیں ہیں ان کو ہم حکومت پاکستان کے لیے ان کا ٹریس کرتے ہیں, تو ہم سے آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ 20% ان جائیدادوں کا جو ہم آپ کو ٹریس کر کے دیں گے آپ وہ اس کا 20% ہمیں دیں گے. جنرل امجد صاحب جو ہیں ان کو بروشر بھیجا گیا. یہ جو کمپنی تھی اس کا نام تھا ٹروون, اس کی جو سپیلنگ ہے TROUVONS, اور میں ابھی ڈاکٹر مزاری صاحبہ سے اس کا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تلفظ. یہ ٹروون بیسکلی فرینچ جو ہے لگتا ہے, لیکن یہ کمپنی تھی جس کے بہاف کے اوپر یہ دونوں جو حضرات ہیں ملک صاحب اور علی, یہ چیئرمین نیب اس وقت جو ہے ان کو آ کر کے ملے, غضنفر علی صاحب اور فواد طارق ملک. ان کو بروشر انہوں نے بھیجا, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, یہ ہمارے یونٹس ہیں, ہمارے پاس انویسٹیگیٹنگ آفیسر, ہمارے پاس وکیل ہیں, ہمارے پاس اکاؤنٹنٹس ہیں, فورینزک کا ہم کام کرتے ہیں, تو آپ یہ کام جو ہے وہ ہمیں دیں. جنرل امجد کو آئیڈیا پسند آیا کہ بڑا اچھا ہے اگر اس کے اوپر آ جائے, لہٰذا وہ کولوراڈو گئے. کولوراڈو امریکہ میں ہے, وہاں پہ وہ ان کے دفتر میں گئے ٹرومون کے, اور اپریل 2000 میں انہوں نے یہ دورہ کیا. 2 لوگ ان کو وہاں پر ملے, ایک کا نام تھا جیمز اور دوسرے کا نام تھا ڈاکٹر پیپر. دونوں نے اپنی کمپنی کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جنرل صاحب کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ کمپنی ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو بھی یہ کام جو ہے وہ کر کے دیں. جنرل صاحب وہاں سے واپس آئے. فاروق اعظم علی, اس وقت بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا, وہ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے, انہوں نے ذمہ لگایا کہ آپ اس ڈیل کو باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کا شکل دیں, قانونی شکل جو ہے اس کی وہ دیں. لہٰذا 20 جون 2000 کو نیب اور
اس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام کے اوپر نیب نے سائن کیا، اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ کمپنی یہ اثاثے ڈھونڈے گی اور 20% اس اثاثوں کا یہ کمپنی جو ہے وہ اپنی فیس کے طور کے اوپر لے گی۔ اچھا، یہ جو کچھ لوگ میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ براڈ شیٹ تو بالکل نئی کمپنی تھی، ان کو انہوں نے رکھا۔ براڈ شیٹ بالکل نئی کمپنی تھی اور آئی آر اے بھی بالکل نئی کمپنی تھی، کیونکہ یہ دونوں کمپنیاں ٹریوون نے کانسٹیٹیوٹ کی یہ جو رشوت کی جائیداد تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو براڈ شیٹ کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ وہ یہ جو ایشیا میں اور یو کے میں اور یورپ میں جائیداد دیکھے گی، اور آئی آر اے جو ہے وہ باقی دنیا میں جائیداد دیکھے گی۔ سو جو ٹرومو ہے انہوں نے اپنی آگے 2 کمپنیز کانسٹیٹیوٹ کی اور ایک فریم ورک طے کیا نیب کے ساتھ کہ ہم یہ کام جو ہے وہ کریں گے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ 20 جون 2000 کو یہ جو ہے وہ سائن ہوا۔ اس کے بعد براڈ شیٹ نے جو کام جیسے آگے کیا، انہوں نے ایک اور ریسپیکٹڈ فائنینشیل کمپنی تھی میٹرکس، اس کو ہائر کیا۔ میٹرکس ایک بڑی پروفیشنل کمپنی تھی، اس کے ساتھ اکاؤنٹنٹس بھی تھے، فورینزک کے لوگ تھے، وہ سارے جو ہیں انہوں نے مل کر کے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کی۔ میٹرکس کے ایک صاحب تھے جو فوربس، وہ پاکستان آئے، نیب سے ملے، اور اس کے بعد ایک اور بڑے ریسپیکٹڈ آدمی ہیں دنیا میں، مسٹر بائن نام ہے ان کا۔ یہ جو فورینزک کے یا یہ جس کے آپ کہیں کہ فائنینشیل کرپشن کے جو اثاثے ہیں ایسٹس کو ڈھونڈنے کا، اس میں ان کا ایک بڑا رسپیکٹڈ نام ہے دنیا میں۔ وہ پاکستان آئے، 2001 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اچھا، یہ جون میں ہوا، یہ معاہدہ ہوا۔ فروری 2001 میں نواز شریف کا اس وقت مشرف صاحب کی حکومت کے ساتھ NRO طے پا گیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی ہوئی یہاں سے جہاز پہ بیٹھی اور سعودی عربیہ چلی گئی۔ اچھا، براڈ شیٹ نے نیب کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی باہر جا رہی ہے، تو اس میں کوئی ہمارے پیسے تو نہیں ڈوب جائیں گے؟ ہم نے آپ کو یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں یہ بتائی ہوئی ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اس وقت جو چیئرمین تھے جنرل امجد ریٹائر ہو چکے تھے، جنرل خالد مقبول اس وقت جو تھے وہ چیئرمین بن گئے۔ جنرل خالد مقبول صاحب نے ان کو کہا کہ جی ابھی پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں ان میں ذرا ایک جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا ہولڈ کے اوپر رکھیں۔ اچھا، یہ جو جون میں معاہدہ ہوا تھا اس میں نیب نے 200 لوگوں کی فہرست دی تھی اس کمپنی کو، براڈ شیٹ کو اور آئی آر اے کو، کہ ان لوگوں کے آپ نے اثاثے ڈھونڈنے ہیں۔ انٹرسٹنگلی ان 200 لوگوں میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں ہے۔ آگے چل کے جو طلعت گھمن ہے جو کہ نیب کے اس وقت کے فائنینشیل کرائم کے ہیڈ تھے، ان کو انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر جب پوچھا کہ وہ کیوں نہیں ہے شامل، حالانکہ ان کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پاکستان کی کوئی کرپشن کی کہانی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ڈار صاحب اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھیں۔ 20 سال میں تو ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ مطلب باقی پوری دنیا جو ہے ان کو ایک رول ماڈل سمجھتی ہے کہ کرپشن کو کیسا، پیسے کو کیسے ٹکانے لگانا ہے، کوئی سیکھنا ہے تو ڈار صاحب سے سیکھے۔ تو وہ 200 لوگوں میں ہی شامل نہیں۔ تو اس کی جو طلعت گھمن صاحب نے ایکسپلینیشن دی، انہوں نے کہا کہ جی وہ اس لیے ہم نے ڈار صاحب کا نام شامل نہیں کیا کہ وہ نیب کی بڑی مدد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ڈار صاحب کی جو اپروور بننے کا یا نوادہ گواہ بننے کا جو ساری معاملہ تھا وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اچھا، مئی اور حدیبیہ کی وہ ساری قصہ کہانی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا آیا وہ اچھا، مئی 2001 میں مسٹر بائن پاکستان آئے اور 5 ہائی پروفائل کیسز کے اوپر انہوں نے نیب کو بریفنگ دی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے بریفنگ تو دی ہے بٹ آپ کا رویہ بڑا کوئی کولڈ ہی ہے، کوئی آپ نے کوئی خاص دلچسپی جو ہے وہ آپ نے نہیں لی۔ اس کے بعد 28 اکتوبر 2003 کو نیب نے آئی اے آر اور براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس دے دیا۔ یہ جو پراپرٹیز ہیں، جس طرح ابھی شبلی فراز صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے معاملہ کہ NRO جو قوموں کو پڑتا کتنے کا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو خیر $15 ملین بھی جو ہیں وہ ہم نے دیے، یہ تو دیے ہی دیے، لیکن نواز شریف صاحب کے پیسے جتنے اس NRO کے بعد معاف ہوئے،
آپ صرف ایک اس مثال سے اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب نے 7.34 ملین ڈالر نیب کو دیے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 میں 7.34 ملین ڈالر، یعنی 70 لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ پیسہ آج سے 20 سال پہلے، جب ڈالر کتنے کا ہوگا؟ 100 روپے کا، 60 روپے کا ہوگا، 60 کا، 50-60 روپے کا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے جو ہے 7.34 ملین ڈالر دیے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا۔ اب سچی بات یہ ہے کہ احتساب یہاں پہ ہم نے تھوڑا اس کا دائرہ پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 7.34 ملین ڈالر بعد میں کیا ہوا؟ جب حکومت آئی تو افتخار چودھری صاحب نے عدالت کے اندر کہا کہ ابھی یہ پیسے واپس کرو، اور آج وہ ماشاءاللہ وہ واک کرتے پھر رہے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ نارمل ہی چل رہی ہے، اور انہوں نے قوم کے یہ پیسے، اور نیب کو کہا کہ آپ کو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے آرڈرز کے اوپر سیدھے پیسے جو ہیں وہ واپس کرے۔ 7.34 ملین ڈالر جو شہباز شریف نے جمع کروا دیا تھا نیب میں، وہ افتخار چودھری کے حکم کے اوپر جو ہے اور اس وقت معاملہ کے اوپر جو ہے وہ واپس کرنا پڑا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ اینی ویز یہ سارے جو معاملات ہیں یہ چل رہے تھے کہ 2015 میں موزیک فونسیکا آ گئی، اس کے بعد 2003 کے بعد ایک لمبی جو ہے وہ کہانی ہے جس میں ابھی ڈاکٹر مزاری آپ کو بتائیں گی بھی کہ اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا غور کیا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں عمران خان کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے نہ یہاں پہ چھوڑنے والوں کو جو ہے کوئی NRO دینا ہے، اور نہ یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو ہم نے کوئی NRO دینا۔ اس کے درمیان جو کچھ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ جا کے یک طرفہ طور کے اوپر ہم نے ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہمیں نوٹس دے دیا، آربیٹریشن میں جا کے 15 ملین ڈالر جو ہیں وہ اسی کمپنی کی ایک اور کمپنی ساتھ بنائی، ہم نے اس کو 15 ملین ڈالر بھی دے دیے، اور وہ فیصلہ بھی بعد میں ہمارے خلاف ہو گیا۔ وہ ایک علیحدہ درمیان میں کہانی ہے، اس کے لیے بھی ڈاکٹر مزاری بتائیں گی کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال نیب کی اس کے اوپر جو رپورٹ بنائی گئی نیب نے، اور شریف گورنمنٹ 2015 آ گیا، اس میں 2016 میں یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے آربیٹریشن کا۔ اب آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے تو بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے پیناما کور کیا تھا، آپ کو معلوم ہے 2016 میں پیناما اور اپنے عروج کے اوپر چلا گیا تھا 2016 میں، لیکن پاکستان میں اس فیصلے کی کوئی خبر نہیں آئی، نہ ہی JIT کو اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے نہ بتایا، نہ حکومت نے بتایا، اور نہ ہی ہمارے کسی سفارت خانے نے یہ اطلاع دی JIT کو اور حکومت کو کہ یہ ایک فیصلہ 2016 میں ہمارے خلاف آ گیا۔ اصولی طور کے اوپر تو JIT جب بنائی گئی تھی، جو سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی یا سپریم کورٹ میں کیس تھا، حکومت پاکستان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ فیصلہ آیا ہے ہمارے خلاف آیا ہے، لیکن خود نواز شریف اوپر بیٹھے ہوئے تھے، چیئرمین نیب اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کس قسم کے اس وقت کام کر رہے تھے جو اس وقت کے چیئرمین نیب تھے، وہ خبر جو ہے وہ ود ہیلڈ کر لی گئی۔ 2016 کی یہ خبر جو ہے یہ کبھی واپس جو ہے وہ نہیں آئی۔ اینی ویز ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کمیٹی میں کون کون ہے؟ سب سے پہلے مسٹر میرٹ بیزنمانٹ ہے، مسٹر لیروکا ہے، مسٹر مارکووٹز ہے۔ اچھا، اب یہ جو لیروکا ہے یہ بڑے رسپیکٹڈ لائر ہیں، امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ میں وہ ان کے ساتھ ہیں، کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مارکووٹز ہیں، یہ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے فورینزک کے اوپر۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے UK، KSA، UAE اور پاکستان، اس میں جو شریف فیملی کی پھیلی ہوئی پراپرٹیز تھی 76 پراپرٹیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، اور وہ پراپرٹیز انہوں نے پاکستان کو پیش کی۔ اس بنیاد کے اوپر یہ جو ایویلیویشن بنی اس میں، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 کیسز جس کے اوپر ایویڈنس موجود تھی لیکن کبھی کیس اس طرح سے نہیں گیا، ان میں سے ایک کیس تھا جس میں $160 ملین
لاہور اسلام آباد موٹر وے کے شریف فیملی کو گئے. اس کے میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح سے کسینوں میں وہ پیسے جو ہیں وہ گئے اور وائٹ کیے گئے, لیکن اس کی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے, اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. سو یہ جو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی یہاں تو پی ٹی آئی حکومت ہے, عمران خان ان کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں, شبلی فراز, شیری مزاری, فواد چودھری, یہ تو ان کا انٹرسٹ ہے, یہ تو ان کے خلاف ہیں. یہ جو لنڈن کی ہائی کورٹ ہے, یہ جو تینوں لوگ جن کے میں نے آپ کے نام لیے ہیں, یا امریکہ کے جو لائر ہیں, ان لوگوں کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سوائے اس انٹرسٹ کے کہ وہ جائیدادیں ڈھونڈتے اور لیجٹیمیٹ جائیدادیں جو ہیں وہ بتاتے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے. لہٰذا یہ تقریباً $850 ملین کی جو ایویلیویشن ہے وہ ہمارے سامنے آئی, جس کو $100 ملین کے اوپر جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا, اور اس کے پیسے جو ہیں وہ نیب کو کہا گیا کہ وہ ان کو ادا کرے. لیکن اس ساری کہانی سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ یہ واقعی آرٹسٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گئے, وہ پیسہ وہاں پہ اسٹیش کیا گیا, لیکن اس کے اوپر جو ساری کاروائی ہے یا جو سارے معاملات ہیں وہ اب تک ہولڈ ہوئے ہیں. اور اب یہ چیئرمین نیب اور جو نیب کی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مقدمات کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے تاکہ لوگوں کی طرف جائیں. اب صرف آخری جو حصہ تھا کہ اس کے اوپر کیبنٹ کمیٹی نے کیا کیا اور اس کی کیا ٹی او آرز کیا ہے, وہ ڈاکٹر مزاری سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو رقم انوالوڈ ہے, جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, اتنی میسو رقم ہے, 800 ملین کی اتنی پراپرٹیز شریف فیملی کی ہیں جو کہ باہر ہیں, جو کہ اللیگل ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار ہیں. اور یہ براڈ شیٹ اور ٹرووان کا اور جو کیا کہتے آئی اے آر کی فائنڈنگز ہیں, یہ ایک حصہ ہے کرپشن کی قسط کا. سوئس بینک اکاؤنٹس کا نہ بھولیے جو ہوا تھا, اور وہ راک ووڈ کے جو پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ میری تو ہے ہی نہیں, حکومت لے لے, اور پھر واپس انہوں نے اپنے آپ کو کلیم کر لی پراپرٹی. جس طریقے سے واجد شمس الحسن جو ایمبیسڈر تھے, ہائی کمشنر تھے یو کے میں, سوئٹزرلینڈ جا کے کاغذات اٹھا کے آ گئے. یہ ساری یہ قسطیں ہیں ایک ٹوٹل کرپشن کی. براڈ شیٹ کی اب پینما میں پہلے خبر نکلی, براڈ شیٹ کی اب خبر آ رہی ہے جو کہ 2016 میں آنی چاہیے تھی, اور جو سوئس بینکس کا ہے اس کو بھی نہ بھولیے, وہ بھی ہے. اور یہ میں حیران ہوں, آج میں نے کچھ مریم کی سپیچ بھی سنی اور ان کا رونا جو روتی رہتے ہیں, کون مانگ رہا ہے این آر او. او بی بی آپ نے ایک نہیں 2 این آر او مانگ کے لے لیے ہیں, اب آپ تیسرے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ دیکھیں, میری ایڈوائز ہے کہ مریم نواز شریف ایک دفعہ یہ جو آربیٹریشن کورٹ کی 2 رپورٹس ہیں اور جو اس لنڈن ہائی کورٹ کی ہیں ان کو پڑھ لیں. جب پڑھیں گی, اگر انگریزی کا مسئلہ ہے تو اردو کی ترجمہ بھیج سکتے ہیں, خود ان کو شرم اتنی آئے گی کہ بول نہیں سکیں گی. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت اس وقت تھی, اداروں کو استعمال کیا, یہ اگریمنٹ نیب کی انویسٹیگیشن جس طریقے سے روکی گئی, کون کون شخصیتیں تھیں جو ملوث تھیں, کیوں روکی گئی, کس کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ ملا ان سے, یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں ان رپورٹس میں. اس واسطے یہ میں سمجھتی ہوں کہ کن چوروں کو بینیفٹ ملا, کہ کن کو دیا گیا, کیوں دیا گیا اور کس نے دیا گیا, اس پہ بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اس واسطے کیبنٹ نے یہ اپروول دیا ہے انکوائری کمیٹی کی, جو شبلی نے ان کو بتا دیا ہے. 45 ڈیز میں ہم ریکویسٹ کریں گے اس انویسٹیگیٹو کمیٹی کو کہ ہمیں رزلٹ دیں. اور انکوائری کے ٹی او آرز بھی بن گئے ہیں, 5 حصے ہیں اس کے, انہوں نے بتا دیے کمیٹی ممبرز کا. تو انکوائری کمیٹی کے ٹی او آرز بھی ہیں, تاکہ شروع سے جب سے نیب کی اگریمنٹ ہوئی ان کے ڈیفرنٹ ٹرووں کے ساتھ, پھر براڈ شیٹ کے ساتھ, یہ ساری اگریمنٹس کیسے ہوئیں, کیا خامیاں تھیں اس میں, کس طریقے سے روکی گئیں,
2000 کی 16 جب یہ رپورٹ آئی کیوں نہیں آگے گئی؟ شریف خاندان کو اور بھی اس میں شیرپاؤ کا نام ہے اور بڑے نام ہے، کیوں یہ روکی گئی انکوائریز؟ کیوں ابھی تک ان کو سزا نہیں مل رہی؟ اور اب ایویڈنس سارا ہمارے پاس آیا، اور یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کے کورٹس کی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے انویسٹیگیشنز، یہ بیرون ملک یونائٹڈ کنگڈم جس کے قانون عام ایکسیپٹڈ ہے کہ بڑا رسپیکٹیبل کریڈیبل ہے، ادھر یہ ججمنٹس آئی ہیں شریف خاندان کے خلاف. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ججمنٹس آنے کے بعد کم سے کم کچھ شرم حیا ہو مریم میں تو چپ کر جائیں، کچھ عرصے پڑھ لیں کہ ان کے خاندان نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا، اور جو لوگ ملوث ہیں ملک ایک دفعہ تو لوٹا جو انہوں نے چوری کی ساری، جو منی لانڈرنگ کی، ملک کو دوسری دفعہ لوٹا جنہوں نے اگریمنٹس کی کہ ان کو معاف کر دو، جنہوں نے انویسٹیگیشن روکی. تو قوم کو دو دفعہ نقصان پہنچا ہے. ایک دفعہ جو ہم نے ان براڈ شیٹ وغیرہ کو پیسے ادا کیے اور ایکشن نہیں لیا ریکوری کا، وہ بھی قوم کا پیسہ ڈوبا، اور جو انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ اور لوٹ گھسوٹ کی ہے وہ ایک، میں سمجھتی ہوں یہ براڈ شیٹ بھی ٹپ آف دا آئس برگ آپ سمجھ لیں. اس میں اور سوئس بینکس کا اگر آپ ملائیں گے، پینما کو ساتھ ملائیں گے، تو قوم کو اندازہ ہوگا کس طرح یہ فیملیز نے لوٹا ہے اس قوم کی نیشنل ریسورسز کو. اور اس واسطے انکوائری کمیٹی کے ٹی او آر جو آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے، اس میں ہم نے اس میں یہ ہے کہ وہ ذمہ داری فکس کریں کون سے لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا، اپروو کیا، اور سارے بینیفیشریز کے نام ایکسپوز ہوں. اور یہ کمیٹی کو یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ جس شخص کو بلانا چاہیں بلائیں، جس ادارے سے کوئی کاغذ کوئی اگریمنٹ مانگنا چاہیں ان کو دینی پڑے گی ان اداروں کو، تاکہ ایک ہی دفعہ ساری انویسٹیگیشن قوم کے سامنے آ جائے، اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے قوم کا خزانہ لوٹنے کا ان کو سزائیں ملیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیختے رہیں جی ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، اور پرائم منسٹر پہ غلط الزام اور لوگوں پہ غلط الزام. آپ کے تو ثبوت آ گئے ہیں، بار بار ثبوت آ رہے ہیں، چاہے پینما ہو، چاہے سوئس بینکس ہو، چاہے یہ براڈ شیٹ کی ریولیشنز ہو، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. واضح طور پہ آپ کی کرپشن، آپ کی منی لانڈرنگ، اور جو اماؤنٹس ہیں، فواد اینڈ میں آپ ذرا اماؤنٹس بھی بتا دیں کہ کس حد تک ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں یہ ملک غریب نہیں ہے، ان لوگوں نے غریب کرنے کی کوشش کی ہے. جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے، جو ان کے پاس لوٹ گھسوٹ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، اس سے تو پاکستان واضح طور پہ لگتا ہے بڑا امیر ملک ہے جس کے ریسورسز ہیں، انفینٹ ریسورسز ہیں، جو یہ لوگ ہاتھ مارتے جا رہے ہیں. اور آج سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ مریم نواز کہ جی پرائم منسٹر کو ہندوستان سے پیسہ آیا اسرائیل سے. خدا کا خوف کرو، تمہارا باپ ہندوستان گیا اپنے بیٹوں کو لے کے، بزنس مین سے ملایا، تمہارے گھر شادی پہ اجیت دوول آیا. کس منہ سے آپ کہہ رہی ہو؟ ہندوستان سے کس نے پیسہ لیا؟ کس نے ہندوستان بزنس مین کے بزنس لوگوں کے ساتھ ڈیلز کی؟ شرم کی بات ہے. نواز شریف گیا پرائم منسٹر بن کے ہندوستان، اور پہلی دفعہ ہے کہ ایک ہندوستان کا پاکستانی پرائم منسٹر اے پی ایچ سی کے لیڈرشپ سے نہیں ملا دلی میں، پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے زیادہ کیا پروف ہے جو لنک ہے انڈیا کا اور شریف فیملی کا؟ اسرائیل مولانا صاحب کے ریپرزینٹیٹیو گئے ہیں، اور پھر یہ کھڑے ہو کے ایسے جھوٹ قوم کے سامنے بولتے ہیں. میں سمجھتی ہوں قوم سمجھدار ہے، قوم کو پتہ ہے کس نے لوٹا ہے، کس نے ہندوستان کے ساتھ بزنس ڈیلز کی ہیں، ہندوستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کس کی فیملی میں آیا، کس کے گھر آیا، سارا پتہ ہے قوم کو. مریم بی بی، مولانا صاحب جھوٹ بولنا بند کر دیں، کچھ شرم و حیا کریں. اپنا لوٹا ہوا جو آپ نے قوم کا لوٹا ہوا اثاثے سارے لے گئے ہیں باہر، واپس دیں قوم کو. آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ یہ انکوائری کمیٹی جب اپنے پیش کرے گی ریزلٹس تو ایکشن حکومت لے گی اور سب کو سزا ملے گی.
لوٹنے والوں کو بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان لٹیروں کو فیسیلیٹیٹ کیا, جنہوں نے ان کو مافیاں دلوائیں, کیسز وڈرا کیے اور بڑی بڑی رقم دی ان کمپنیز کو جنہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے ثبوت پیش کیا اور آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. تھینک یو. فواد فگرز بتا دو. فگرز میں بتا دوں کہ یہ جو اپنا ہے نا, پاکستان کو تو خیر چھوڑ ہی دیں, یہاں پہ سعودی عربیہ میں 95 یہ جو اپنا پراپرٹیز ہیں یہ ابھی 2016 کی ہیں. 2 یہ سعودی عربیہ میں 95.6 ملین ڈالر, یو اے ای میں 33.6 ملین ڈالر, اور یو کے میں یہ اپارٹمنٹس کے علاوہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں 7 فیٹ والے یہ نہیں ابھی اس میں شامل, اس کے علاوہ 114 ملین ڈالر کی جو ہیں وہ پراپرٹیز ہیں. اور اگر آپ یہ جو ایون فیلڈ کے ڈال لیں اور پھر ہائیڈ پارک کا ڈال لیں تو ہائیڈ پارک کا تو اکیلا $1 بلین کا ہے, اور یہ جو باقی ان کے یہ ہیں یہ کم از کم 700-800 ملین ڈالر کے ہیں. جو یو کے میں تو جو پراپرٹیز ہیں وہ $2.5 بلین پہ چلی جاتی ہیں اگر ہم ان کے اس اسیسمنٹ کو دیکھیں. تو جس طرح سے ڈاکٹر مزاری کہہ رہی تھی کہ لوٹنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. شبیر صاحب, آپ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے آپ نے نکلوانی ہے, تو آپ یہ بتائیں قوم کو, یہ بھی بتا دیں کہ مطلب آدھا عرصہ تو آپ کا گزر گیا, آدھا ٹائم آپ کا رہ گیا, یہ جو رقم ہے یہ واپس لانے میں آپ اس کو مزید کتنا ٹائم آپ لگ سکتا ہے اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کہ آپ کو وقت بھی لگتا ہے, لیکن حالات خود بخود سازگار ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کوئی پی ٹی آئی نے اس کو ڈسکور نہیں کیا, یہ اسی طرح جس طرح کہ پاناما کو ہم نے نہیں کیا تھا. تو یہ ہم نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے یہ 45 دنوں کے اندر اپنا انویسٹیگیشن کرے گی اور نتائج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. میرا نام مظہر ہے جی, میں پبلک ٹی وی سے ہوں. 2 پارٹ کوسچن ہے سر میرا. ایک تو فواد صاحب نے بھی بتایا اور ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ 200 لوگوں کے نام تھے اس میں ایکسکلوڈنگ اسحاق ڈار صاحب. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ شریف فیملی کو فوکس کیے ہوئے ہیں. جس نے بھی پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے وہ واپس آنا چاہیے. جی صحیح. اچھا, وہ یہ لوگ تھے جو کہ سب سے ہائیسٹ آفس پہ تعین تھے, یس سر, پرائم منسٹرز تھے, منسٹرز تھے. یس سر, یس سر. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان 200 لوگوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی نام ہوں گے. اس حوالے سے ہم تک پوری انفارمیشن نہیں پہنچ پا رہی. کیا اس سے جو یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید انڈر ہینڈ کوئی گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل ہے کہ آپ خاموش ہیں؟ آج بھی دیکھیں بلاول نہیں آئے اور سینٹ کے آگے مولانا کو جو ہے وہ ان کا دل کمزور ہو رہا ہے, آپ اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں. اچھا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ شیئر کر لیں, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو میں نے 10% نہیں کہا تھا, ایک عام اصطلاح بن گئی تھی کہ ہی از مسٹر 10%. ٹانگوں سے بم باندھ کے پیسے لینے کے معاملات تھے. لوگ یہ سننا چاہتے ہیں if I am not wrong کہ زرداری صاحب نے کیا کیا. اور پھر یہی سوال ان کا جو اس کو میں I would like to put it in a different way, زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ یہ پیسہ کب تک آ جائے گا؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری دلچسپی یہی ہے کہ پاکستان کو یہ جو لوٹا ہوا مال ہے یہ جو ہے تو واپس آئے. چونکہ جس طرح سے ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں انہی شاخرچیوں سے, اور انہوں نے جس طرح کے اس ملک کے اثاثوں کو لوٹا, اس میں آپ یہ نہیں کہیں کہ جی یہ ایک یک طرفہ ہو رہا ہے. اس میں جو پیپلز پارٹی کی جو مین کردار ہیں اس میں اومنی اکاؤنٹس, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جو سوئس اکاؤنٹس تھے $64 ملین یا $65 ملین, کس طرح سے وہ غائب کیے گئے, سر محل کا کیا ہوا, یہ سارے جو ہے تو اس پہ ہیں, رڈار پہ ہیں. اور ان کی جو تحقیقات ہیں اور ان کی جو ان پہ آخری جو ہمارا جو ہدف ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ پیسے پاکستان واپس آئیں. لیکن این آر اوز کی صورت میں جس طرح سے آپ نے سنا کہ این آر اوز کی صورت میں جس طرح ایک سیاسی اس کی ایکسپیرینسی کے طور پہ جس طرح کے دیے گئے این آر اوز ماضی میں, اس نے بے انتہا نقصان پہنچایا. اور انہوں نے ہر اس انویسٹیگیشن, ہر اس کوشش کو جس میں کہ کوشش یہی تھی کہ یہ پیسے واپس آ جائیں, اس میں این آر او لے کے, اور ابھی بھی یہی کوشش ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے جو پی ڈی ایم کر رہی ہے؟ تو یہ ان کو کوئی جمہوریت سے بہت دلچسپی ہے,
قطعی نہیں. یہ تو صرف ان کی اگر آپ تقریریں بھی سنیں تو یہ صرف این آر او لینے کے چکر میں نا امید ابھی بھی نہیں ہوئے, لیکن اب ان کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں. عظیم صدیقی. شبلی فراز صاحب, یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ آپ کے کپتان یقیناً کرپٹ نہیں ہیں, لیکن شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے ان ذمہ داروں کو جو براڈ شیٹ والے معاملے میں ملوث ہیں. کیا قوم کو یقین دلانے کے لیے ابتدا کابینہ میں بیٹھے ہوئے اور کابینہ سے باہر شوگر سکینڈل کے ذمہ داروں کے خلاف اگر کارروائی کی جائے تو قوم کو یقیناً اس بات کا اعتماد حاصل ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ آپ لوگ مخلص ہیں یہ انکوائری کروانے میں بھی. تھینک یو. اسی کے ساتھ اگر ضمنی بھی ہے کہ کیا پرویز مشرف کو بھی کیا پرویز مشرف جو این آر او کا بانی تھا اس کو بھی بلایا جائے گا, جس طرح شیری صاحب نے کہا کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. سر میرا بھی ضمنی سوال یہ ہے, سوال یہ ہے کہ محمود اسکندری صاحب نے مولانا صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ فتویٰ دیں لوگ سرکاری گودام لوٹ لیں, کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ دیکھیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جس ریاست کا حصہ میں نہیں ہوں تو وہ نامکمل ہے. تو ان کی کیا باتیں, انہوں نے تو اب جس طرح کہ وہ میرا خیال ہے کہ تقریباً ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, کیونکہ بنتا بھی ہے جس طرح کہ ان کو آخر میں چھوڑ دیا جاتا ہے خالی کرسیوں کو خطاب کرنے کے لیے, اور یہ زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہی رہتی ہے, اور جس طرح سے کہ ان کو مایوسی در مایوسی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں گے. لیکن جہاں تک کہ آپ کا سوال تھا, دیکھیں ہماری پوری کوشش یہی ہے, دیکھیں جب ایک پرائم منسٹر جو کہ نہ کاروبار کرتے ہیں اور نہ ان کا کوئی بزنس انٹرسٹ ہیں, نہ وہ پیسے بناتے ہیں, کیوں چاہیں گے وہ کہ ایسے لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہمارے اندر ہوں, ہماری پارٹی کے اندر ہوں, باہر کے ہوں, کیوں ان کو چھوڑا جائے؟ بالکل پرائم منسٹر صاحب زیرو ٹالرنس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے خیبر پختونخوا میں اپنی 20 ایم پی ایس کو بھی نکال دیا تھا, اس کے بعد ہمارے کچھ ایک آدھ وزیر تھا وہ بھی پھر اس طرح بھی ہوا نیب میں کہ وہ حالانکہ بری ہو گئے. ہمارے مطلب ہے کہ احتساب جو ہے تو کوئی نہ کوئی یک طرفہ ہے, نہ اس میں کوئی بائی چوائس ہے. تو ہمارا تو اس پارٹی کا تو موقف ہی یہی ہے اور ہمارا نعرہ یہی ہے, تو ہم اس کو کسی صورت میں کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بتا دیں کہ آپ کی جو کمیٹی ہے اس کو مینڈیٹ ملا ہے براڈ شیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کب تک تعین کریں گے کہ جو نیب کے حوالے سے جو انہوں نے واپس لیا کس کا کتنا قصور تھا؟ کیونکہ 3 دور گزر چکے ہیں, اس کے بعد 2003 میں یہ واپسی ہوئی تھی, تو کس دور کے نیب نے کتنا زیادہ کیا؟ دوسرا 2014 سے آج جو اپوزیشن آئی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ بتا دیں. جو 2014 سے ایک کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ کیا ہو جانا چاہیے؟ اور دوسرا جو اپوزیشن کے خلاف آپ لوگوں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں اسی کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, کیا اپوزیشن آج کچھ وہ بھی ثبوت لے کے آئی ان کے حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے, زرداری صاحب کے دور میں دیے گئے, اور وہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے ہمارا جو ٹی او آر ہے اس میں شامل ہے کہ وہ کیسے دیے گئے اور وہاں پہ کیسے گئے, اس میں شامل ہے, جس نے بھی دیے ہوئے شامل ہیں. دیکھیں ہم نے کمیٹی کو اتھارٹی دی ہے, جس کو مرضی وہ بلانا چاہیں, ہم نے کسی کوئی ریسٹرکشنز نہیں کی, جو بھی ملوث ہوگا اندر باہر کہیں سے ان کو ہوگا. چلو جی وہ تو کمیٹی میں آ جائے گا نا. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے ساری چیزیں کلیئر کٹ بتا دی ہیں ایک فیملی کے خلاف, اس تمام این آر او میں جنرل شامل تھے اور اس کو جس کا بھی ہے نام آپ بتا دیں. دیکھیں پہلی چیز ہم نے یہ رپورٹ پبلک کی ہے, آپ سب دیکھ لیں اس میں کیا ہے, اور ہم جو ملوث ہوگا اسی واسطے انکوائری کمیٹی بیٹھ رہی ہے نا, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے. اسلام آباد میں کابینہ کمیٹی کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, جس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز, چودھری فواد حسین اور شیریں مزاری شامل ہیں,